swear from my birth to my grave, and swear by God's creation. جی میرا نام سید رضا حسین نقوی، میں پاکستان کے شہر پنجاب جنوبی پنجاب سے تعلق ہے لیا سے، میں قافلہ لے کے آیا ہوں کربلا۔ ماشاءاللہ، آپ چونکہ ماشاءاللہ قافلے لے کے آتے ہیں اور کئی دفعہ آپ آ چکے ہوں گے، تو کون سا سفر آپ کا سب سے یادگار سفر رہا؟ دیکھیں، سفر تو مولا کی محبت میں سب یادگاری ہوتے ہیں جی، تو اس میں جتنی بھی تکلیف ہو اتنی ہمارے لیے سمجھو باعث نجات ہے یہ سفر۔ تو ہمیں تو جو ہے نا یہ سفر بس سمجھو کہ مولا ہمیں بار بار یہ سفر بلائے، تاکہ ہم اس سفر سے جو ہے نا جی دل ہمارا بھرتا نہیں ہے کہ میں تقریباً سال میں یہ چوتھی دفعہ آ رہا ہوں، اسی دعا کریں کہ 40 پر بھی میں آؤں دوبارہ انشاءاللہ۔ ضرور انشاءاللہ مولا آپ کو طلب فرمائیں گے۔ ایک سوال آپ نے یہاں پر فرمایا کہ کافی مشکلات اور یقیناً کھٹن سفر ہے، ویزا لینا ہوتا ہے، مالی مشکلات بھی لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک زائر امام حسین علیہ السلام یہاں تشریف لے آتا ہے۔ آپ کے خیال میں اتنے سخت مشکلات کے باوجود کیسے ایک زائر کربلا تک پہنچ جاتا ہے؟ آپ یقین کریں کہ رونا آتا ہے جب زائرین سے پیسے لیتے ہیں، کہ وہ ان زائرین کی عظمت کو سلام ہے کہ جو لوگ اپنا زیور، جو رقبہ ہو، مکان ہے، ہر چیز سیل کر کے میرے مولا کی سمجھو کہ ہمارے پاکستان میں، یقین کریں جب وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں نا تو مجھے بہت رونا آتا ہے کہ ان مومن کی عظمت کو سلام ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بہت مشکل حالات ہیں، کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ بائی ایئر زیارات پہ آنا پاکستان کے لیے، مومنین کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بس دعا کریں کہ ہمارے مومنین کو مولا دن دگنی چوگنی مولا انہیں ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے مومنین کے لیے، وہ مومنین جو کسی نہ کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے، دل تھا ان کا لیکن نہیں آ سکے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی پیغام دیتا ہوں، جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں نا جی، انہیں چاہیے کہ ان مومنین کا خیال کریں جو کربلا کی آس رکھتے ہوں، اور وہ بغیر آس کے اس دنیا سے واپس نہ جائیں، کہ ہمارے جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان پر نظر رکھیں، ان مومنین کے اوپر، تاکہ مولا کی وہ زیارت کر سکیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت I'd give my heart for Karbala, all of my years I'll shed my tears, and when I close my eyes I see your land, under Karbala's skies with you I'll stand. Labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah, labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah. السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ تمام معزز سامعین اکرام کی خدمت میں السلام علیکم یا علی مدد۔ وجی حسن زیدی میرا نام ہے، اور ایک چھوٹا سا بہت ہی ادنا سا ذاکر ہوں مولا کا۔ سرزمین پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور پچھلے کئی برسوں سے کربلا معلیٰ یہ امام حسین کی کریمی ہے کہ یہ اپنے روضہ اطہر کی زیارت کروا دیتے ہیں ہم جیسے خاکساروں کو، گناہ گاروں کو، اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر آ رہا ہوں، اپنے حصے کی نوکری مولا کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے کہ ہر دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں پہلی بار آیا ہوں کربلا۔ یہ اس سرزمین کا اعجاز ہے اور احسان ہے مولا امام حسین کا۔ قبلہ یہاں کی آزاداری بھی آپ نے دیکھی اور پاکستان کی آزاداری بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو کیا فرق ہے اس میں؟ اس کے بارے میں بھی کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ پاکستان، ظاہر ہے پاکستان میں آنکھ کھولی ہے، پاکستان میں ایک زمانہ گزارا ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، اور پھر جب کربلا آنا شروع ہوئے تو ایسا احساس ہوا کہ جیسے اپنے وطن میں آزاداری کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ماتمی ہوں میرا کربلا ہے وطن، تو ایسا ہی احساس ہوتا ہے جیسے اپنی آزاداری جو ہے وہ اپنے ہی محلے میں یا اپنے ہی جو ہے وہ سرکل میں کر رہے ہیں آزاداری امام حسین۔ قبلہ یہاں کے لوگوں کے اخلاق، موقف وغیرہ میں بھی آپ گئے ہوں گے، یہاں کے لوگوں کے اخلاق آپ کو کیسے لگے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کربلا کے لوگوں کے لیے، یقین جانیے میں اگر ان کو مستقل دعائیں بھی دوں تو شاید میری دعائیں کم ہیں ان لوگوں کے لیے۔ یہ جس حوصلے سے اور جس معرفت کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ عزاداری امام حسین برپا کرتے ہیں،
یہ انہی کے حوصلے ہیں. مولا ان کے حوصلے مزید بلند فرمائیں اور ان کی نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. نہایت ہی نفیس اور سادہ لوگ ہیں اور ہر آدمی بڑھ چڑھ کے عزاداری امام حسین میں حصہ لے رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے یہاں پہ ہر آدمی نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ. آخر میں قبلہ ان مومنین کے لیے جو کسی نہ کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کربلا کے عنوان سے؟ جی بالکل. اس سال بھی میرے علم میں جہاں تک ہے بہت سارے زائرین ایسے ہیں جو کربلا نہیں آ سکے ہیں. میں امام حسین کے روضے کے بالکل نزدیک موجود ہوں اور ان کے لیے دعا کروں گا کہ وہ انشاءاللہ امام حسین کی دہلیز چوکھٹ پہ آ کے حاضری دیں. جو کسی وجہ سے پاکستان سے نہیں آ سکے ہیں میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا ان کو اپنے روضے کی زیارت نصیب فرمائیں. الہی آمین. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. جزاک I'd give my heart for Karbala. All of my years I'll shed my tears, and when I close my eyes I see your land under Karbala's skies. With you I'll stand. Labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah. Labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah. السلام علیکم یا علی مدد. میرا نام شیخ نسیم عباس، تعلق لاہور پاکستان. آپ پہلی دفعہ کربلا آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں؟ انشاءاللہ میں دوسری بار آ رہا ہوں. پچھلے سال بھی آیا تھا عاشورہ پہ اور ابھی بھی آیا ہوں. ان 2 دفعہ سفروں میں سے کون سا سفر آپ کا سب سے یادگار سفر رہا؟ یہ سفر عشق ہے اور ہمیشہ دل کرتا ہے کہ مولا کی زیارت کے لیے آتے جائیں اور رہیں. اور یہ مذہب بھی عشق کا مذہب ہے. اس میں سوائے عشق کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ مولا نے خاص یہ قوم پیدا کی ہوئی ہے. آپ ہمارا کوئی بھی عمل دیکھیں، چاہے وہ ماتم داری ہو، زنجیر زنی ہو، مجلس ہو، نظر ہو، نیاز ہو، کما زنی ہو، سب عشق کے مسئلے ہیں. اور یہ عشق کے لیے مولا نے پیدا کیا اور ہمارے اندر یہ عشق نہ ہو تو شاید ہم ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکیں. بے شک. ایک سوال یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہاں تک کا سفر کافی مشکل سفر ہے. مالی یعنی اقتصادی ضرورت بھی ہے اور دوسرے اعتبار سے بھی کافی کٹھن سفر ہے. آپ کے خیال میں ایک زائر حسینی اتنے سارے مشکلات کو کیسے برداشت کر کے کربلا پہنچ جاتا ہے؟ میرے خیال میں شیعہ ہونا ہی سب سے مشکل بات ہے اور اس کے بعد سب مشکلیں ٹل جاتی ہیں جب آپ کے اندر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، لگن پیدا ہو جاتی ہے. اور جیسے انسان کے اندر عشق بڑھتا ہے، جیسے جیسے انسان کے اندر عشق کی شدت تیز ہوتی ہے، آگ تیز ہوتی ہے، مولا خود ہی بلا لیتے ہیں. نہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور کی، وہ وسائل بھی مہیا کر دیتے ہیں. آخر میں ان مومنین کے لیے کربلا کے عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو آنا چاہتے تھے لیکن کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے؟ ان کے لیے کوئی پیغام ہے؟ میرا سب مومنین کے لیے یہ سب سے اہم پیغام ہے کہ اپنے اندر دل میں تڑپ پیدا کریں، شدت پیدا کریں، مولا حسین علیہ السلام کی شدت پیدا کریں کہ میں نے ان کی زری پہ جا کے سجدہ کرنا ہے، سلام کرنا ہے. اور مولا عباس علیہ السلام کی تڑپ پیدا کریں اور مولا علی سرکار کی تڑپ پیدا کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وسائل مہیا کر دیتے ہیں، جو راستے میں رکاوٹیں ہیں سب دور ہو جاتی ہیں. اور اتنی بے چینی پیدا کریں اپنے اندر، صبح و شام دل میں یہ ہو کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بلا رہا. ہم تو ایسے ہی آئے ہیں. پیسے بہت عرصے سے تھے، پیسے ہمارے پاس، مگر پیسے ہمیں نہیں لے کے آئے، یہ ہمیں عشق کی شدت لے کے آئی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت. I'll cry till my eyes stop working. From this blessing I won't rest. I'd give my heart for Karbala. All of my years I'll shed my tears, and when I close my eyes I see your land under Karbala's skies. With you I'll stand. Labbaik, labbaik. جی میرا نام زمار شیر خان ہے. میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے اور ہم مولا حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے کربلا آئے ہوئے ہیں اور مولا عباس علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے کربلا آئے ہوئے ہیں. ہم زندگی بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ مولا حسین علیہ السلام کے ہم ظاہر بن سکتے ہیں. مولا حسین کی کرم نوازی ہے کہ ہم مولا کے ظاہر بنیں اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہمیں بلایا. ہم
سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے مقدر زیارت ہے. جتنی بھی کرم نوازی مولا حسین اسلام کی لجپال کی ذات سے, اور ہمیں یہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جنت میں, بے شک ہم جنت میں. یہاں پر یہ سوال میں کرنا چاہوں گا کہ یہاں تک آنے کا سفر کافی مشکل ہے, پیسوں کے اعتبار سے یا گرمی بھی ہے اور دوسرے مشکلات بھی ہیں, تو کیسے ایک زائر امام حسین علیہ السلام اتنی ساری سختیاں برداشت کر کے کربلا پہنچ جاتے ہیں؟ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کوئی سختی نہیں ہے ہمارے لیے. جو سختی مولا حسین السلام پہ, مولا حسین السلام کے احباب پہ جو سختیاں آئیں وہ ہمارے لیے کچھ سختی نہیں ہے. بس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ مولا حسین السلام اور اس کے اہل و عیال کیسے برداشت کیا ہوگا. ہمارے لیے تو ہر چیز پہ آسانی ہے, یہاں سبیلیں بھی ہیں, مولا کا نگر نیاز بھی مل رہا ہے, اور ہمیں یہاں پہ ہوا کا بندوبست بھی ہے, ہر چیز کا بندوبست. مولا حسین السلام کے لیے, اس کے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم تکلیف صرف مولا حسین کی یاد کرتے ہیں, اس کو محسوس کرتے ہیں, اور ہم مولا حسین السلام کے غم میں نڈال ہیں. بے شک. ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پیسے ہو تو زیارت کے لیے جائیں, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ پیسوں کی ضرورت ہے یا انسان کی ایک دلی رشتہ ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام سے؟ دیکھو, پیسوں کے لیے کوئی بھی بندہ جو پیسے والا ہے یا کوئی امیر بندہ ہے وہ ادھر نہیں آ پا رہے ہیں. وہ جتنے بھی ظاہر ہیں مولا حسین السلام کے, کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, صرف انہوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مولا پہ جائیں, وہ ارادہ کرتے ہیں, مولا انہوں کو بلوا لیتا ہے. کافی ایسے بندے ہیں جو کروڑ پتی ہے, لاکھ پتی ہے, وہ نہیں آ پا رہے ہیں. وہ بارڈروں پہ یا ایئرپورٹ پہ وہ واپس چلے جاتے ہیں. بس غریب بندہ جو مولا کو جو عشق کرتے ہیں, وہ غریب بندہ مولا حسین السلام کے زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے. مولا حسین السلام, مولا عباس علیہ السلام کی, تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے جس کو مولا عباس بلوا ہے. ماشاءاللہ. آخر میں ان مومنین کے لیے جو کربلا آنا چاہتے تھے لیکن کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے, کربلا کے عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کے لیے؟ جی, ہم عنوان یہ پیغام دیں گے کہ آپ جو ارادہ مولا حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے کیا ہوا ہے, اس ارادے پہ آپ ڈٹے رہنا. انشاءاللہ مولا اس مرتبہ نہیں تو اگلے بار مولا انشاءاللہ سب لوگوں کو مولا اپنی زیارت کروائے گا, اور سب کے نصیب میں زیارت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. مولا آپ کو سلام. And when I close my eyes I see your land under Karbala skies. With you I'll stand. Labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah. Labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah. میرا نام سید ذیشان کاظمی اور میں چکوال سے ہوں. ماشاءاللہ سید, عرض کروں آپ کی خدمت میں, یہاں میں یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں کا سفر کافی مشکل ہے, پیسوں کے اعتبار سے یا دیگر مشکلات بھی ہے. کیسے ایک زائر امام حسین علیہ السلام اتنے مشکلات برداشت کر کے یہاں آ جاتا ہے؟ بس دیکھیں, یہ ایک محبت ہے, مولا سے محبت ہے, اور عاشور کرنے کے لیے پھر ہر کسی کی دل کی حسرت ہوتی ہے کہ ہم عاشور یہاں پہ کریں. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے ہم بھی یہاں پہ اسی لیے ہی آئے ہیں, یہاں پہ کر سکے, مولا کا غم میں غم بانٹ سکے. بس آپ کتنی دفعہ کربلا آ چکے ہیں؟ میرا ابھی چوتھا اربعین ہے. ان 4 دفعوں میں سے کون سا سفر آپ کا سب سے یادگار سفر رہا؟ سب سے یادگار جو ہے جس ٹائم کرونا تھا اس ٹائم تھا, اور ایک آج ہے. ویسے تو ہر ہی تھا, پر یہ ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ماشاءاللہ بہت دنیا تھی, بہت زائرین آئے ہوئے تھے ایران سے, عراق سے, پاکستان سے, اور بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ آج کربلا اتنی بس گئی ہے. اور رات کو ہم نے وہاں پہ عاشور کی, شب عاشور کی, شام غریباں کی مجلس سنی علامہ آصف رضالوی صاحب سے, اور اللہ مان پرسا ہوا. اس وقت آپ کے کیسے حالات ہوتے تھے کہ آپ مثلا کسی ایک مشکل کے تحت آپ نہیں آ سکتے تھے کربلا, اور آپ کے رشتہ دار اور اقارب وغیرہ آتے تھے, اس ٹائم آپ کے کیسے احساسات ہوتے تھے؟ بالکل ایک دل روتا تھا دل میں, کیونکہ دل تو کربلا ہے نا, ہماری روح جو ہے وہ پاکستان میں, پر دل تو جو ہے وہ کربلا میں. اور بس وہ ایک علیحدہ جی بیٹھ کے روتے تھے کہ مولا ایک دفعہ بلا لیں, اور بس آج مولا نے اپنی سرزمین پہ بلا لی ہے, اور مولا کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے کو اس لائق سمجھا کہ ہم یہاں پہ آ سکیں. آخر میں ان مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے جو کسی نہ کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے, آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کربلا کے عنوان سے؟ بس یہی بولوں گا کہ انشاءاللہ, کیونکہ مولا حیثیت دیتے, پیسہ تو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, آپ کے دل کو دیکھتے ہیں, آپ مولا سے دعا کریں,
اور انشاءاللہ آپ جلد سے جلد آئیں گے. ہماری بھی یہی دعا ہوتی ہے, ہر زائرین کے لیے یہی دعا کر رہے ہیں کہ مالک جلد سے جلد ان کو اپنے در پہ لے کے آئیں. And when I dream of Karbala, you're standing there on your own. I hear the screams of Zahra. میرا نام سید علی رضوان ہے اور میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. پہلے آپ پہلی دفعہ یہاں آ رہے ہیں یا پہلی بھی آ چکے ہیں؟ نہیں, یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے, فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں. ماشاءاللہ. اس ٹائم آپ کربلا مقدسہ میں ہیں, جنت کا ٹکڑا ہے روئے زمین پہ, کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ یہ تو ادھر آ کے سنا پہلے تھا سب لوگوں سے, لیکن ادھر آ کے واقعی محسوس ہوتا کہ واقعی ہم جنت میں ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے, ہر کسی کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں کہ بندہ کچھ چیز سوچتا ہے اور وہ چند لمحوں کے بعد اس کی چیز سامنے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ بھی یہ بہت مرتبہ ہوا ہے, اور یہ ادھر آ کے معلوم پڑا کہ واقعی جنت کا ٹکڑا ہے. بالکل ادھر سے جانے کا دل نہیں کرتا, ادھر کا آدمی کا آ کے بالکل. اور سب زائرین کو مولا توفیق دیں, جن کی زائرین کی خواہش ہے ادھر آنے کی, مولا سب کو بلائیں ادھر. میں یہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم آپ کے کیسے احساسات ہوتے ہیں جب آپ کے عزیز اقارب رشتہ دار کربلا آتے تھے اور آپ کسی نہ کسی مشکل کے تحت نہیں آتے تھے, تو کیا احساسات ہوتے اس ٹائم؟ احساسات دل تو بہت کرتا تھا. سب زائرین سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے جا کے دعا کیجیے تاکہ مولا ہمیں بھی اذن دے اپنی چوکھٹ کو بوسہ دینے کا. وہ بہت ایک عجیب لمحات ہوتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب کربلا سے جانے کے بعد یہ احساسات اور زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ جب مومنین ادھر سے آگے ابھی ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے وہ احساسات تھے, لیکن جب ہم کربلا سے واپس جائیں گے, جب مومنین آئیں گے تو تب ہمارے احساسات اور زیادہ ہو جائیں گے. اور مولا انشاءاللہ ہم دعا ہے کہ سب مومنین کو بار بار مولا زیارت کا شرف بخشیں انشاءاللہ. آخر میں ان مومنین کے لیے جو کسی نہ کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے, ان کے لیے کربلا کے عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے کربلا سے یہ پیغام ہے کہ تمام مومنین کے لیے, سب کے لیے دعائیں کی ہیں جن کے ویزاز وغیرہ کے ایشوز ہیں, جن کو کوئی پرابلمز وغیرہ جن کے کسی وجہ سے ویزا نہیں ایشو ہوئے, تو سب کے لیے دعا کی ہے. مولا سب کو توفیق دیں, کیونکہ یہ سم ایشوز بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, انہوں نے عراق کے ویزا نہیں ایشو کیے. تو انشاءاللہ مولا کو اگر وزن دیں گے تو انشاءاللہ لازمی آئیں گے. سب کے لیے دعا کی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. All my days I give in your name, serving you my desire. In me burns an eternal flame, you've set my soul on fire. For the one who gave all. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد علی خان ہے اور میرا تعلق پاکستان حیدرآباد شہر سے ہے. جی ماشاءاللہ. میں یہاں پر یہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں تک آنے کا سفر کافی مشکل ہے, سختیاں ہے, کھٹن سفر ہے. کیسے ایک زائر امام حسین علیہ السلام اتنی سختیاں برداشت کر کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ جی, اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 28 رجب کی طرف چلے جاتے ہیں. جب مولا نے مدینے سے قصد کیا ہے تو وہ سفر جب ہماری آنکھوں میں آتا ہے تو یہ کوئی سفر ہی نہیں ہے, یہ تو ہمیں آسانی سے ہر چیز مل گئی. جب مولا نے 28 رجب کو سفر مدینے کو چھوڑا ہے اور مدینے سے کربلا 2 محرم کو وارد ہوئے ہیں, تو اس سفر کو دیکھ کے یہ کوئی سفر نہیں ہے, یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہاں تو ہمیں ہر چیز ہے, ہر چیز میسر آ رہی ہے. مولا نے خود تو مشکلات اٹھا لی لیکن ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی کہ جنت کو زمین پہ اتار لیا مولا نے. مولا کی یہ جنت ہے, جنت آسمانوں پہ ہوگی, لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ جنت جو ہے کربلا ہے اصل. جس کو یہاں آنا ہے جنت کو دیکھنا ہے وہ کربلا کے اندر آ جائے. میرا سب پاکستانیوں سے اور تمام مومنین سے وہ ہوگی التجا ہے کہ کربلا ضرور آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں. کربلا جو ہے جنت ہے. آپ پہلی دفعہ کربلا آ رہے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ میں اس سے پہلے بھی آیا ہوں, کئی بار آیا ہوں, اربعین بھی کیا ہے میں نے, عید بھی کی ہے, لیکن دل نہیں بھرتا. ایسے لگتا ہے کہ تشنگی ہے, جائیں اور واپس آئیں, بار بار آئیں. اور آپ کے ٹی وی کا جو ہے, آپ کا جو ٹی وی ہے, میں امام حسین ٹی وی کا اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں زائرین کی, آپ لائیو دکھا رہے ہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کو ہر
बलायात से बचाए, हर आपको तरक्की अता फ़रमाए। और मैं और क्या कहूँगा कि मौला ने अपनी क़ुरबानी दे के, अपने बच्चों की, अपने सब की क़ुरबानी दे के आज ये जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ तमाम दुनिया में, मुसलमानों में ही नहीं, जहाँ भी इंसानियत है, ये मौला की वजह से है। मौला ने जो है इंसानियत को बचाया और फ़िरौनियत और यजीदियत को फना और बर्बाद करके रख दिया। आज हम जो हैं ये सिर्फ़ मौला हुसैन की खातिर हैं। और मेरा यही पैगाम है कि तमाम मुसलमानों को, वो चाहे किसी भी मसलक से हों, वो करबला ज़रूर आएँ, कहीं जाते हैं जाएँ, लेकिन करबला आएँ तो उनको पता चले कि करबला क्या है। आपको सलामत रखे। Even though we're apart, you're always near. Ya Aba Abdillah, labbaik, labbaik. Ya Aba Abdillah. All my days I give in your name, having you my desire. In me burns an eternal flame. جی میرا نام سید عباس شاہ ہے اور میں پاکستان سے آیا ہوں، پنجاب سے، اور یہاں پہ آ کے یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت میں آ گیا ہوں۔ اتنا دل کو سکون ملتا ہے یہاں پہ آ کے، اور میری کافی سالوں سے، بچپن سے یہاں پہ آنے کی خواہش تھی۔ آج میں ایسے یعنی محسوس کر رہا ہوں جیسے میں جنت میں گھوم پھر رہا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ آپ تشریف لائے؟ جی بالکل، میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں۔ اچھا، میں یہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم آپ کے کیا احساسات ہوتے تھے جب آپ کے عزیز، اقارب، رشتہ دار، دوست کربلا آتے تھے اور آپ کسی مشکل کے تحت یقین نہیں آ رہے تھے، اس ٹائم آپ کے کیا احساسات ہوتے تھے؟ یقین کریں کہ یہاں پہ جب کوئی آتا تھا میں کہتا تھا کہ ایک ویڈیو، ایک تصویر میری مجھ تک پہنچ جائے، کوئی موبائل سے بنا کے مجھے بھیج دے۔ میں اتنا زیادہ مطلب کہتا تھا ہر بندے سے جو بھی یہاں پہ آتا تھا، یار ایک ویڈیو میری تصویر بنا کے سینڈ کر دو کربلا میں۔ آج میں یہاں پہ موجود ہوں، یقین کریں اتنا میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ، اور میں امام حسین علیہ السلام کی، مولا عباس علمدار کی نگری میں موجود ہوں، اور اس سے بڑی یعنی جنت سے بھی بڑی یہ ایک سعادت ہے میرے لیے۔ شاہ جی، میں یہاں پر ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے مومنین یہاں آتے ہیں زیارت کے لیے، اور جیسے پاکستان سے ہیں یا انڈیا جہاں پر بھی ہو، کافی مشکلات ہوتے ہیں، مالی مشکلات بھی ہے اور موسم بھی گرم ہے، دوسرے مشکلات بھی ہے، ویزے کی بھی مشکلات ہے، تو کیسے ایک زائر اتنے سارے مشکلات برداشت کر کے کربلا پہنچ جاتا ہے؟ یقین کریں کہ جب گھر سے نکلا ہوں میں تو گاڑی ایک تو خراب ہو گئی راستے میں آتے آتے، اور اتنا زیادہ پریشان تھا میں، اتنا زیادہ پریشان کہ میں کیسے پہنچوں گا۔ وہاں سے میں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ کار کروائی گاڑی، کہ میں جلدی سے جلدی میرا جو ہے وہ فلائٹ میری مس نہ ہو جائے۔ اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی تھی وہاں پہ، میں کیونکہ میں نے سالار کے ذمہ سارا کچھ لگایا ہوا تھا کہ جو سالار نے بتانا ہے ٹائم میں نے گھر سے نکلنا ہے، تو آپ یقین کریں کہ میں رونا شروع ہو گیا۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہوا وہاں پہ کہ اب ہر کسی سے لڑنا شروع ہو گیا، اب کیا بنے گا، میں کیسے جاؤں گا کربلا۔ آج میں یہاں پہ مولا عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے سامنے، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے آتا ہوں تو یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے یہ الفاظ بیان کروں کہ میں یہاں پہ، میرے لیے یہی جنت ہے۔ اب میں نے جنت دیکھ لی دنیا میں۔ ٹھیک ہے، آخر میں مومنین کے لیے جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، کربلا کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ جیسے بھی کر کے کربلا ایک دفعہ اپنی زندگی میں کربلا ضرور آئیں۔ آپ کو اگر جنت دیکھنی ہے، اگر شوق رکھتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے، تو اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو کربلا ضرور آئیں۔ اور یہ کہ کسی سے مانگنا پڑے بے شک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حج پہ جانے کے لیے مانگنا ضروری نہیں، یہاں پہ آنے کے لیے آپ چندہ بھی مانگ کے آئیں گے تو آپ یعنی آپ کے لیے بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔